بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں میں سے کتاب توریت کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اسی پر عمل کرو، تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا رب، ہم زر نہیں رکھتے، کس طرح توریت کو زینت سے رکھیں گے؟ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، جو گھاس میں نے تم کو بتلائی تھی کہ بچڑے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالو، سو وہ گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو، تو جس پر رکھو گے ہماری قدرت سے، اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہو جائے گا، اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہو جائے گی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رقع یوشع کو لکھا اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو لا دو، اور ایک رقع کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ بہت چالاک تھا، اس نے ان کا رقعہ پڑھ کر پھر کالوت کے رقعے کا مضمون بھی دریافت کیا، اور ان تینوں گھاسوں سے اس نے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔ قارون چونکہ حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے جا کر گھر میں کیمیا بناتا رہا۔ اس نے بہت دولت جمع کر لی، بجز خدا کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کا توریت پر تھا۔ جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ مال اور صدقہ نہیں دیتا تھا، اور پھر اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے کافر مردود ہوا۔ روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ وہ بیٹا صافن کا تھا، اور صافن بیٹا فاحش کا، اور فاحش بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ الغرض جب دولت دنیا اس نے جمع کر لی تو وہ اپنے غرور و تکبر میں پرورش پاتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا، اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 7 مزدور زور آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن 1.5 درہم سنگ تھا، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ اونٹ اٹھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، ترجمہ: جب قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ مت خوش ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے دوست رکھا ہے خوش ہونے والوں کو، اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے تو اپنے حصے کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن، اور اپنے زیادہ مال سے آخرت کما، اور وہ کام کر جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، اور ان پر تیرا احسان ہو جیسا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مت پھیلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: بھلائی کر جیسے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی۔ اس پر قارون بولا کہ یہ دولت مجھے ہنر سے ملی ہے جو میرے پاس ہے، اور تمہارا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ اس پر رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور کہا نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ گنہگاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالی شان مکان بنوایا کہ اس کی اونچائی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے گئے تھے،
اور طلاکاری سے مزین کیا گیا تھا، اور یہ جو کچھ لکھا گیا ہے سب جامع التواریخ سے لکھا ہے۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی اور وہ 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہا، اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 غلام لونڈی جواہرات سے آراستہ کر کر اپنے ساتھ لے کر پھرنے لگا، اور اس کے غلام سب کے سب اس کے دائیں بائیں چلتے رہے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے چلتے۔ یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، اور ان کے دل میں حرص پیدا ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار اس میں سے 1 دینار فقراء اور مساکین کو دے، اگر نہ دے گا تو وہ مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کیوں ادا کریں۔ پھر قارون بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہرگز زکوٰۃ نہ دوں گا، اور میں اگر زکوٰۃ دوں یا نہ دوں تم کو اس سے کیا واسطہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیمیا گری سے سونا چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو ڈال دو، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نیکی کے سبب تجھ کو جنت مل جائے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بہشت سے کیا کام ہے۔ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی اس نے تاکہ ان لوگوں میں شرمندہ کرے، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ کرے۔ ایک دن ایک عورت خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی، اور قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو 1000 اشرفی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر۔ جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجموعے میں جا کر پکار کر کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدفعلی کی۔ بس اس عورت نے روپے کے لالچ میں کہا، بہت اچھا، میں ایسا ہی کہوں گی۔ بس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے منبر پر بیٹھے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حلال و حرام کی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا۔ بس قارون مردود نے اس مجلس میں چلا کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون نے اس عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کیا اور کہا کہ کہو موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ بولے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا دل جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پھر لوگوں سے کہا، اے نیک مرد موسیٰ علیہ السلام، تو پاک ہے، اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ اور بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے معتجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں انہیں اٹھا لیا، اور پھر ان کو ہر طرح سے تسلی دینے لگے، اور پھر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون،
تم جھوٹ مت بولو اور نہ تہمت لگاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور پھر کہا، اے زمین، تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور اس کے فرمانبردار جو تھے ان سب کو ٹخنوں تک دبا لیا، اور اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا اور نہ میرے ساتھی اس قسم کی کوئی بات کہیں گے آپ سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا کہ اے زمین، ان کو تو زانوں تک دبا لے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصے سے کہتے تھے کہ اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین ان کے کاندھوں تک پہنچ گئی۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے۔ فقراء بنی اسرائیل کے دینے کو جب اس نے یہ کہا تو جتنا مال متاع اور خزانہ اس کا تھا، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، لے اپنا مال، اور زمین کو کہا، اے زمین دبا لے۔ زمین نے تمام مال و متاع، درہم، مکانات سب دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا، سب کا سب تباہ ہو گیا، اور پھر قارون کوئی مدد نہ لا سکا۔ تو قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر جو لوگ نیک کام کرتے تھے وہ بولے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ خرابی یہ بھی تو کچھ بھلا نہیں پاتے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تعجب ہے کہ کافر لوگ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے اور نہ وہ کچھ سنتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک کام کرے، نیک اعمال کرے، تاکہ اس کا بدلہ اس کو دونوں جہاں میں ملے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔